اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے بارے میں دھوکہ کھا چکے ہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، جی ہاں بالکل۔ آج کا انسان بلکہ خاص طور پہ مسلمان دنیا کے بارے میں ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ آج کے مسلمان جو ظاہری نام نہاد مسلمان ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا ہی میری کامیابی کی جگہ ہے اور میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اور دنیا ہی کی یہ کامیابی کی جگہ سمجھ بیٹھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، لیکن اس دھوکے کی اب جو نتائج ہیں وہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ اس کے نتائج ایک تو آپ کی ظاہری زندگی میں ہوں گے۔ کوئی کام جو آپ کا ہے، کسی کام سے آپ مطمئن نہیں ہوں گے۔ زندگی میں آپ کی حرص جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، کہیں بھی آپ فل سٹاپ نہیں کریں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بے چینی کا شکار رہے گی۔ آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ نے ایک دھوکہ کھا لیا ہے، اور وہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ تو اب آپ کی زندگی میں امن نہیں آ سکتا، اور یہ امن کی جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کے ہیں، اور اسلام نام ہے امن کا، سلم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بہرحال میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا۔ اسلام نام ہے امن کا۔ اسلام آپ نے قبول کر لیا تو آپ امن میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ امن میں نہیں ہیں، آپ کی زندگی میں امن نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے چینی ہے، آپ انگزائٹی کا شکار ہیں یا ڈپریشن ہے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل آپ نے زندگی کی بنیادی غلطی کی ہے دنیا کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کو منزل سمجھ لیا ہے، اور ظاہر تو منزل ہے نہیں ہماری منزل تو باطن ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل ہے وہ باطن ہے۔ اس بات کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ دیکھیں، ہم میں دو ارواح ہیں، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی جیسا کہ عام حیوانات میں روح ہوتی ہے، اور ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، اس کو ہم روح حیوانی کہتے ہیں۔ کتا ہے، بلی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، ان میں ایک روح ہوتی ہے، وہ روح حیوانی ہوتی ہے۔ وہ روح حیوانی تو ہمارے اس پانی کے ایک بوند میں بھی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ حمل جب قرار پاتا ہے ماں کے پیٹ میں اور بچہ 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک روح ربانی اس میں آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ آتی ہے آسمان سے، اور وہ اس میں ڈالی جاتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ اس کے بارے میں خیر بات کر لیں گے، لیکن ابھی تو ہم دھوکے کے بارے میں۔ وہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھجواتا ہے، اس روح ربانی کو۔ تو اب اگر انسان پیدا ہو کے، چلے بچہ ہے نہیں سمجھتا، لیکن جب یہ عاقل اور بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، اور ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو پھر اس کو لازمی طور پہ وہ کام سر انجام دینے کے لیے کمر باندھ لینا چاہیے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ شہد کی مکھی جب اپنے چھتے میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اڑے گی نہیں اور شہد نہیں جمع یا اپنا کام نہیں کرے گی، کیونکہ شہد کی مکھی چھتے میں بہت سی مکھیاں وہ کارکن بھی ہوتی ہیں، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے نا چھتے میں، لیکن جو بھی جس کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے، یہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کام نہیں کرے گی، اور جو نہیں کرے گی وہ کہلاتی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو نکھٹو مکھیاں کہلاتی ہیں، اور ان کی سزا موت ہے۔ جو مکھی اپنا کام، تو ملکہ مکھی جو ہے اس کے ہاتھوں وہ ماری جاتی ہے۔ باقی تو مجھے تفصیل زیادہ نہیں معلوم، لیکن اتنا میں نے سنا ہے۔
تو دنیا کے بارے میں دھوکے کا یہ ہے، یعنی اس کے نتائج کیا ہیں؟ آپ کی زندگی میں انتشار رہے گا، انتشار، پریشان حال ہوں گے ہم۔ قرآن کی زبان میں اگر ہم قرآن سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ بات بتا دی ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے انکار کیا اور اعراض کر لیا، مجھے بھلا کے دنیا کو یاد کر لیا، دنیا کو محبوب، مقصود اور مطلوب بنا لیا، تو ہوگا کیا؟ میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، دنیا اس پر تنگ ہوگی۔ پیسے کی بات نہیں ہے، پیسہ بہت ہوگا اس شخص کے پاس، لیکن وہ پریشان ہوگا، بدحال ہوگا۔ یہ اصل میں اللہ نہیں کرتا، یہ قدرتی طریقہ ہے۔ ایک مطلب آپ چولہے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو لازمی وہ گرم ہوگا۔ کیا کس نے ہے؟ اللہ نے کیا ہے، کیونکہ آگ میں صفت اللہ نے رکھی ہے جلانے کی یا گرم کرنے کی۔ برف پہ ہاتھ رکھیں تو لازمی وہ جو ہے ٹھنڈا ہوگا، برف پہ اگر ہاتھ رکھیں۔ کیا تو اللہ نے کہ برف میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت ٹھنڈا کرنے کی رکھی ہے، لیکن جو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، انسان اگر دنیا میں ہوش سنبھال کے اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے دنیا کی یاد میں مبتلا ہو جائے جیسا کہ ہم، تو اب لازمی پریشانیاں اس کا مقدر ہوں گی۔ یہ دوائیں وغیرہ، یہ علاج معالجے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ظاہری اس سے، ظاہری علاجوں سے، دنیا کے علاج جو ہے اس سے سکون جو ہے وہ ایک چیز میں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی یاد میں دلوں کو چین پڑتا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، ہمیں نقصان لگتا ہے اس میں۔ یہ اپنی آزادی اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ جب دنیا کے بارے میں دھوکے کا شکار ہو گئے اور آپ نے دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا، تو اب یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی، میں آپ کو دونوں اثرات بتا رہا ہوں، آپ کی دنیا کی زندگی پریشانی کا شکار ہوگی، کسی یعنی عبادت میں بھی آپ کو چین نہیں ملے گا، جو ظاہری عبادت آپ کہتے ہیں، نہ نماز میں آپ کو چین ملے گا، نہ روزے میں ملے گا، نہ حج میں ملے گا، نہ کسی چیز میں نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ ظاہری علامتی طور پہ اپنائی ہے، اس کی روح کو نہیں لیا ہے۔ دین کی روح کو نظر انداز کر کے اگر آپ دین کو یعنی کچھ کام دین کے کریں گے تو آپ کو چین نہیں ملے گا، یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں۔ تو دنیا کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ دنیا میں یہ اثرات ہوں گے، آپ خوشحالی، سکون، اطمینان، یہ چیزیں آپ سے دور رہیں گی۔ تو دنیا میں تو آپ اسی طرح گزر جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے بہت سے محلات ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس کروڑوں روپے کا بینک بیلنس ہو، اور آپ کی یعنی آپ ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم ہوں اس ملک کے، ہو سکتا ہے آپ وزیر اعلیٰ ہوں، جو بھی ہوگا، لیکن آپ پریشان ہوں گے اور پریشانی آپ کے چہرے سے ظاہر ہوگی، اور جو نظر والے ہیں وہ آپ کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اس سے میرا کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دنیا میں تو یہ نتیجہ ہے، اور آخرت میں کیا؟ آخرت کب ہے؟ آخرت اصل میں آخرت شروع ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں ہی، یعنی آخرت کیا ہے؟ اعمال کے نتائج، اعمال کے نتائج ہمارے اعمال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے یعنی دنیا ہی میں آپ کے اعمال کے نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے، مجھے پوری طرح یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حشر جو ہے وہ صرف قیامت پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔
تو زندگی میں آپ جو وہ ہے جزائے اعمال جو ہے تو اس کا آپ شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم